اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ایمان کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف انداز اختیار کرتے ہوئے انہیں جنت کی بشارتیں دی ہیں، کیونکہ یہ دنیا نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ جس طرح ایک قیدی جب جیل کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کی اپنی کوئی مرضی اور اس کی کوئی خواہش پوری نہیں کی جاتی، اس کے لیے جو قوانین جو اصول بنائے گئے ہیں اور اس کے لیے جو سہولتیں اسے دی گئی ہیں اسی کے اندر اس نے زندگی بسر کرنی ہے، اور اس کے مقابلے میں آزاد آدمی جو اپنی خواہشات کے مطابق اپنے لیے ہر سہولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حاصل بھی کر لیتا ہے۔ تو اس دنیا میں مسلمان اور مومن ایک قیدی کی طرح ہے، اس کے سامنے تکالیف بھی رکھی گئی ہیں، اس کے اوپر مشکلات بھی ڈالی گئی ہیں اور اسے مختلف طریقوں سے آزمایا بھی گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اسے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا تو عارضی زندگی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو ایک سراب ہے، ایک خواب ہے جو بالآخر ختم ہونے والا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی تسلی و تشفی کے لیے انہیں بار بار یہ بتایا ہے کہ ان للمتقین مفازا، اس دنیا میں لوگ تمہیں یہ کہیں کہ تم تو ناکام ہو، تم تو گھاٹے والے ہو، تم خسارے والے ہو، لوگ بھلے ہی اسے تانے دیتے رہے، جیسا کہ انبیاء کو بھی تانے ملتے رہے، صالحین کو بھی تانے ملتے رہے، باتیں سننی پڑی، لیکن سب سے بڑی تسلی و تشفی کی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں کہ تم کامیاب ہو۔ ان للمتقین مفازا، حقیقت میں کامیاب کون ہیں؟ جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اور اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جنت بھی صرف متقین کے لیے ہے۔ لہذا دنیا کی آزمائشوں میں، دنیا کی تکالیف میں، دنیا کی طرف سے آنے والے آلام و مصائب میں، لوگوں کی باتوں میں، تانوں میں پریشان نہیں ہونا، بلکہ کیا ہے کہ انجام کے اعتبار سے اور تمہاری محنت کی مزدوری کے اعتبار سے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عالی شان جنت تیار کی ہے، جس کے متعلق محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جس کے بارے میں گمان کر سکتا ہے کہ یہ بہت عالی شان چیز ہے، فرمایا وہ جنت اتنی عالی شان ہے کہ انسان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتی۔ انسان دل میں تصور قائم کر لے کہ یہ بہت بہترین چیز ہے، فرمایا جنت اس سے بھی بہت بہترین چیز ہے، کسی آنکھ نے ویسی دیکھی نہیں، کسی کان نے ویسا سنا نہیں۔ اتنی عالی شان جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے تیار کی ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جن کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو چکا ہے، ان خوش نصیب لوگوں میں سے نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں 4 لوگوں کا تذکرہ کیا تھا، ان میں سے ایک کا ذکر ہم پچھلے جمعہ میں کر چکے ہیں، لمن الان الکلام، جس کی زبان میٹھی ہے، جسے بولنے کا ڈھنگ آتا ہے، جب بولتا ہے تو اس کی زبان سے کسی کا دل زخمی نہیں ہوتا، جب بولتا ہے تو کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کرتا، جب بولتا ہے تو لوگ خوفزدہ نہیں ہوتے کہ اس کے سامنے نہیں بولنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زبان کا اتنا تیز ترار ہے کہ آنن فانن اپنے پاس سے باتیں بنا کے رسوا کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت لوگ اس لیے بھی لوگوں کی عزت کریں گے کہ اس کی زبان کے شر سے ہم نے بچنا ہے۔ اور آج دیکھیں ایسا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے تیز ترار لوگ ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب میں بولتا ہوں میرے سامنے کوئی ٹک سکتا ہی نہیں، جب مجھے کوئی بات کر سکتا ہی نہیں، کر کے جانا کدھر اس نے۔
اب اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے اور زبان کی کڑواہٹ کی وجہ سے لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی جی میں جی ملاتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ فرمایا اس آدمی کے بدبخت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ اس کی اصلاح سے بھی ڈرتے ہیں، اس کی بات کاٹنے سے بھی ڈرتے ہیں، اس کی بات کی نفی کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان کڑوی بڑی ہے، وہ تیز ترار بڑا ہے، وہ بولتا بڑا ہے، جب بولتا ہے اپنے سامنے کسی کو بولنے نہیں دیتا۔ تو بھائیو یہ دنیا کے اندر خوبی ہو سکتی ہے محبوب علیہ السلام کے ہاں، اور میرے اللہ کے ہاں یہ خوبی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ اے میرے صحابہ، تو مشرکین مکہ کے جرموں سے تم سے پریشان نہ ہو، ان کے تانوں سے پریشان نہ ہو، میرے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے بہترین قسم کے محلات بنائے ہیں۔ تم اندر کھڑے ہوگے، باہر دیکھنا چاہو گے، سارے کا سارا منظر نظر آئے گا، باہر کھڑے ہوگے اندر کا سارا منظر نظر آئے گا۔ یا رسول اللہ یہ کن کے لیے ہوں گے؟ اعدہ اللہ لمن الان الکلام، پہلا وہ خوش نصیب جس کی زبان کے اندر مٹھاس موجود ہے، جس کی زبان نرم ہے، جو نرم لہجے سے گفتگو کرتا ہے، میٹھے لہجے سے بات کرتا ہے۔ لوگ اس کے پاس بیٹھنا اس لیے پسند کرتے ہیں کہ جب اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں یہ عزت بڑی دیتا ہے، یہ تکریم بڑی دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا طرز عمل کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کے پاس بچے موجود ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام انہیں بھی اتنا احترام دیتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں کہ بچے آپ کی مجلس میں جو ہے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، غلام بیٹھتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر اس معاشرے کے اندر غلاموں کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، جیسے ہمارے ہاں آج غریب اور ماڑے بنٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا ہمارے ہاں گھر میں کام کرنے والے ملازمین یہ غلام نہیں ہیں۔ ملازم اور غلام میں فرق ہے، اس وقت جو لوگ بکتے تھے وہ غلام ہوتے تھے، یہ ہمارے ہاں تنہا پہ کام کرتے ہیں، ان کا اور غلاموں کا جو ہے ایک جیسا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے حقوق بھی ہمارے ہاں اسی طرح ہیں جیسے دور جاہلیت کے اندر غلاموں کے ہوا کرتے تھے۔ نہ کھانے کو دینا ہے، نہ پینے کو دینا ہے، نہ عزت دینی ہے، اور نہ ان کے ساتھ جو ہے میٹھے لہجے میں گفتگو کرنی ہے۔ تو گفتگو کے آداب نبی کریم علیہ السلام نے سکھائے، جس کا اثر کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا بلند و بالا مقام، یہ مراد رسول تمام انبیاء کی امتوں میں سے سب سے بہترین اس حیثیت سے عمر فاروق ہیں کہ نبی نے اللہ کے حضور التجا کر کے مانگا اللہ مجھے یہ بننا چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے بھی مانگا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق دعا کی تھی اللہ میری زبان میں لکنت ہے، جب میں بولتا ہوں زبان تھر تھراتی ہے، تو میری بات جو ہے اتنی واضح طور پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اللہ مجھے اپنا وزیر چاہیے، اپنا مشیر چاہیے، مددگار چاہیے۔ تو اللہ نے دعا کے صلے میں بھائی کو بھی نبوت عطا فرما دی، لیکن بطور امتی کے کسی نبی نے رب سے مانگا ہو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے رب سے مانگا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنا بلند و بالا مقام کہ کئی مرتبہ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ مانگا، جی مشورہ دے کیا ہونا چاہیے، یہ بدر کے قیدی آئی ہیں، یہ احد کے قیدی آئی ہیں، یہ منافقین ہیں، ان کے متعلق بتائیں کیا کریں۔ صحابہ نے مشورے دیے، اکیلا عمر مشورہ دینے والا الگ ہے، سارے صحابہ نبی کے ساتھ جو ہے مشورہ دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند آئی ہے اور اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خوش نصیبی پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھ جیسے ادنا سے انسان کی رائے کو اللہ کو انہیں قرآن بنا کے نازل کر دیا، کیونکہ بھائیو وہ معمولی انسان نہیں تھے، وہ مراد رسول تھے۔ اتنے عظیم آدمی محبوب علیہ السلام نے گفتگو کا طریقہ سکھایا ہے، گفتگو کا انداز سکھایا ہے۔ آج ہمارے ہاں کو ہمارے سامنے کوئی بچہ، کوئی چھوٹا، کوئی ملازم بول لے، ہم فوراً سے پہلے ڈانٹ دیتے، تمہیں پتہ نہیں میں کلام کر رہا ہوں، میرے سامنے تمہاری جرأت کیسے بات کرنے کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ لوگ حق مہر کے معاملے میں اب بہت بڑے بڑے حق مہر مقرر کر رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں اس کی ایک مقدار مقرر کر دوں،
ابھی یہ الفاظ زبان کے اندر ہے، خاتون صحابیہ کھڑی ہوتی ہیں، کہتے ہیں عمر جو حق اللہ نے ہمیں دیا ہے، عمر کون ہوتا ہے؟ اسے مقید کرنے والا، اس کی حد مقرر کرنے والا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عورتوں کے لیے بطور خزانہ کے اس چیز کو رکھا ہے کہ مرد نے اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر دینا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ بھی بڑی ایک غلط رسم پڑ چکی ہے کہ شادی بیاہ پہ اور بڑے اخراجات کر لینے ہیں، جب حق مہر کی باری آنی کہتے جی شرعی لگا دے۔ وہ کیا ہے جی 32 روپے، بھائی یہ شریعت کس نے مقرر کی؟ نبی کریم علیہ السلام نے حق مہر کی حد مقرر نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، اللہ کا ملحقمین نے قرآن کے اندر آزاد طور پہ یہ بات بتائی ہے کہ مرد اپنی حیثیت کے مطابق مال مقرر کرے۔ اگر مال نہیں دے سکتا، صحابہ کرام نے مال نہیں بھی دیے، جن کے پاس حیثیت نہیں تھی، آقا علیہ السلام نے قرآنی صورتیں پڑھانے کو بھی حق مہر مقرر رکھا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ انسان مرد نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے۔ صحابہ کرام نے کی آیت کریمہ پڑھی، عمر فاروق نے خطبہ چھوڑ دیا، بیٹھ گئے، پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے ایسے لوگوں کے اوپر حاکم مقرر کیا ہے جن کے پاس کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے، اور فوراً سے پہلے اپنے الفاظ کو واپس لے لیا۔